علامہ صاحب مجھے بتائیں درود کی اقسام کیا اور سب سے افضل ترین درود ابراہیمی ہے، اس کے بعد کون کون سی؟ درود تنجینا بھی ہے اور بھی درود ماہی بھی ہے۔ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹی صلوات نہیں بھیجنا۔ دم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اصحاب نے کہ یا رسول اللہ ما یہ صلاۃ البترا، یہ ادھوری صلوات، انکمپلیٹ درود، یہ کون سا؟ فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہم صلی علی محمد و تسکتون، یا تم سکون، تم فقط مجھ پر درود بھیجو، میری آل پہ نہ بھیجو۔ یہ صلاۃ البترا ہے۔ بترا ابھی سورہ کوثر آپ کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر سے بترا ہے، وہی بترا کہ مجھ پر وہ ابتر والا ذکر نہیں بھیجنا، کوثر والا ذکر بھیجنا۔ اور جو کوثر والا جو ذکر ہے نا، وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر درود ہے اور ان کی آل پر بھی درود ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور بی بی فاطمہ سے وہ تعلق۔ جی جی، اور حضور مکرم آتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے بی بی فاطمہ سلام علیہ کے دروازے پر، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، تم پر درود و سلام ہو۔ تو کائنات کے نبی جہاں پر درود و سلام بھیجے نا، وہ دخت نبی بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کا بیت اشرف ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ صلوات کی ایک شرط ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے موبائل کی بات کی، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں موبائل جو ہے نا، وہ بہت سی چیزوں کو ریپلیس کر چکا ہے۔ موبائل کیلکولیٹر کو ریپلیس کر چکا، اب کیلکولیٹر کا وجود تقریباً نہیں ہے، کیلنڈر کو ریپلیس کر چکا، فون بک کو ریپلیس کر چکا، ڈائری کو ریپلیس کر چکا، لائبریری کو ریپلیس کر چکا۔ بس وہ کہیں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو ریپلیس نہ کرتے، یہ جو چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی ہماری ہے، عبادتوں کو ریپلیس نہ مسئلے کا حل وہاں سے لے، ہر چیز کو ریپلیس یہ خطرہ ہو گیا۔ یہ یہاں تک تو چلیں پھر ٹھیک تھا، ایک آسانی تھی، اس کے بعد کے جو ریپلیسمنٹ ہے نا وہ خطرناک ہے۔ تو اس میں اپنے تقریباً جو اوقات ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو خود وقت رکھنا پڑے گا جو موبائل لیس ہوں، آپ ڈیوائس لیس ہوں۔ آپ یہ فیملی ایشوز کے لیے آج وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ کہ اس پر تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ گھر کے اندر ڈائننگ ٹیبل پہ جب بیٹھے ہوں تو وہاں پر پابندی لگا دیں کہ یہاں پہ کوئی موبائل نہیں ہوگا، اس لیے کہ گھر کے باپ، بیٹا، بہن، بھائی یہ سب بیٹھے ہوئے لیکن کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا، ایک لقمہ ڈال رہے ہیں اور ریلز چل رہی ہیں، ایک لقمہ ڈال رہے ہیں، ریلز چل رہی ہیں۔ کم سے کم اس وقت تو موبائل کے بغیر بیٹھیں، آدھا گھنٹہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیں۔ تو وہی درود شریف کا بھی معاملہ ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا، کہ یہ ان عبادتوں کے لیے، ان اذکار کے لیے اپنے وقت کو رکھیں۔ ایک بات کرتا ہوں، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو معراج پر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے۔ اب میں اکثر سوال کروں گا، آپ حساب کیجئے گا۔ جی جی۔ ایک فرشتہ ہے جس کے 1,00,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1,00,000 انگلیاں ہیں، ہر انگلیوں میں 1,00,000 پور ہیں۔ تو مجھے حساب کر کے بتائیے گا 1,00,000 ضرب 1,00,000 ضرب 1,00,000 یہ کتنا بنتا ہے؟ میں نے اپنے کیلکولیٹر میں حساب کیا تو ایرر آ رہا تھا، بالکل ایرر ہی آئے گا۔ پھر گوگل پہ حساب کیا، وہ بھی ایرر آ رہا تھا، پھر میں نے اے آئی سے پوچھا تو انہوں نے کہا 1 کوڈریلین۔ 1 کوڈریلین کا مطلب میں ناظرین کو سمجھا دوں کہ ایک ہوتا ہے 1 ملین، پھر ہوتا ہے 1 بلین، پھر ہوتا ہے 1 ٹریلین، پھر ہوتا ہے 1 کوڈریلین۔ 1 کوڈریلین کا مطلب ہے کہ 1,000 ٹریلین، یہ اس کے ہاتھ اور انگلیاں اور پور ہو گئے، لامتناہی ہے پھر تو یہ سمجھو۔ حضور نے اس سے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اتنا یہ کیا ہے؟ کہ میرا کام یہ کہ میں بارش کے قطروں کا حساب کروں، بارش کا نہیں، قطروں کا، بارش کے قطروں کا حساب کروں۔ آپ جب شاور لیتے ہیں نا تو شاور کے قطروں کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، بارش کے قطروں کا پوری دنیا میں کتنے صحرا میں گرتے ہیں، کتنے سمندر میں گرتے ہیں، کتنے جنگلوں میں گرتے ہیں، کتنے زمین پہ گرتے ہیں، اور آج سے نہیں، اول خلقت سے آج تک میرے پاس ایک ایک قطرے کا حساب موجود ہے کہ کون سا قطرہ بارش کا کہاں گرا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، ایک عبادت آپ کی امت کی ایسی ہے کہ میں وہ ثواب نہیں لکھ سکتا، اس کا حساب نہیں کر سکتا میں۔ تو وہ کون سی عبادت ہے؟ کہ جب آپ کی کچھ امتی آپ ایک جگہ جمع ہو اور آپ پر درود بھیجتے ہیں نا، انہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر و حسنات عطا کرتا ہے، اس کا حساب میری انگلیوں میں آتا نہیں ہے۔ بارش کے قطروں کا حساب کرنے والا فرشتہ درود کے ثواب کو لکھنے سے عاجز ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر میں مختصر ہیں، اثر بہت طویل ہے۔ ہم کبھی کبھی لمبی لمبی عبادتوں پہ خالی جا رہے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ میری کوئی حاجت ہے، کتنی مرتبہ صلوات بھیجوں؟ ہوتا ہے کچھ اذکار میں اتنے 100 مرتبہ، لیکن اس وقت ایک ہدایت کا موقع تھا، انہوں نے کہا کتنی مرتبہ میں صلوات بھیجوں؟ 100 مرتبہ؟ ایک مرتبہ؟ ایک مرتبہ بھی دل سے بھیج کے تو دیکھ، ایک مرتبہ کیا اللہ نہیں سنے گا کیا؟ ایک مرتبہ اگر وہ تمہیں درود بھیج دیا ہے اور جو قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، ایسا درود کہ جس کا 1,00,000 ضرب 1,00,000 ضرب 1,00,000 والا فرشتہ لکھنے سے عاجز ہے، تو کیا تیری حاجت نہیں پوری ہوگی؟ جواب اگر آ گیا، ہاں، تو کبھی مختصر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھ رہا، وہ کوالٹی کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی کمیت کو نہیں دیکھ رہا، وہ کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔
علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے خندق کے موقع پر. ایک ضربت ہے فقط, چند لمحے ہیں. جی, اس خاطر کبھی عبادت ظاہر میں مختصر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جب تک 1 گھنٹہ پورا نہ. ویسے آپ نے بات کر دی ثقلین کی عبادت سے افضل کیا ہے, اس کو ذرا سا ایکسپلین کریں. ثقلین یعنی جن و انس سب آ گئے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. جن و انس کی سب عبادتیں ایک طرف, اور ایک علی ابن ابی طالب السلام کی خندق کے دن ضربت جو عمرو ابن عبد القماری جس سے فتح اسلام نصیب, اس کا ذکر بھی سورہ احزاب میں جس آیت کو پڑھا گیا, بڑا موضوع مرتبط ہو گیا. تو وہ ایک ضربت میں کتنا وقت لگے گا؟ چند سیکنڈز. اس کی زندگی کے چند سیکنڈ جن و انس کی عبادت سے افضل ہوں تو اس کی ایک ضربت کا عالم ہو. جی, اب 21 رمضان بھی جب آئے گی نا تو آپ ذکر کریں گے, تو ایک ضربت کا عالم یہ ہو, اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی ضربتوں کا عالم یہ ہو, اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی نمازوں کا عالم یہ, اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. تو کیا کہنا اس کا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے, 1 رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں تو پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے, یا یہ کہ جب کوئی دعا کریں تو اول آخر درود شریف پڑھیں تو کتنی بار پڑھیں؟ کہیں 3, کہیں 11 دفعہ کہا گیا ہے. تو اس کا ذرا روزگار کے لیے بھی بتائیے, پریشانیوں کے حل کے لیے بتائیے گا. ویسے دعا کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ دعا کے لیے یہ مستجاب ہونے کے لیے درود پاک کا ہونا ضروری ہے اول و آخر. جب آپ دعا مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد درود پاک کا پڑھنا ضروری ہے. آپ کی دعا چلی جاتی ہے لیکن معلق رہتی ہے جب تک کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ نہیں پیش کرتے. ایک تو یہ بات. رائے سوال کے 1 مرتبہ 3 مرتبہ, اور وہ آیت الکرسی کے ساتھ بھی بتائیے. اچھا, آیت الکرسی کے ساتھ تو ایک وظیفے کے طور پر حفاظت کے لیے یہ زیادہ مجرب ہے کہ آیت الکرسی بذات خود ایک بڑی عالیشان اللہ کی ایک بہت زبردست قسم کی آیت مبارکہ ہے. بچپن سے میں یہی عادت ہے, پہلے آیت الکرسی اول آخر درود شریف پڑھ کے بیچ میں آیت الکرسی. جب وظیفے کی بات ہوئی تو میں آپ کو ایک آیت الکرسی کا ایک حصار کا ایک وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بندہ جب آیت الکرسی پڑھے نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب اس کے بعد جو آیت ہے ولا یؤودہ حفظہما, یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. ولا یؤودہ حفظہما 7 مرتبہ پڑھیں, آنکھیں بند کر کے تصور کر کے اپنے گرد اس کا اپنا حصار باندھ دیجیے. ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما. اب جب آپ آنکھیں بند کر جب اپنا حصار باندھ رہے ہوں گے نا, تو آپ نے تصور میں ہر اس چیز کو اپنے ذہن میں لانا ہے جو آپ کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بچ جاؤں, زمینی آسمانی آفت و بلیات سے بچ جاؤں, بیماری سے بچ جاؤں, یا کوئی آپ کا دشمن آپ کو نقصان. تو آپ سب چیزوں کو تصورات میں لے کر یہ آپ اگر 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں, پھر اس کے بعد پڑھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر 1 مرتبہ پھیل لیں, اس کے بعد آخر میں 1 دفعہ یا 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں. تو یہ حصار بہت عالیشان قسم کا حصار ہے روحانی طور پر. ویسے بھی حصار بہت اچھی چیز ہے, لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ حدیث پاک میں اگر احادیث مبارکہ کو دیکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز پر آپ کو دعا فرمائی ہے. آپ چلیں, گھر سے نکلیں, گھر میں داخل ہوں, مسجد میں جائیں, واش روم میں جائیں, کہیں پر بھی جائیں, یہاں تک کہ بستر پر سونے کے لیے جائیں, ہر جگہ ہماری دعائیں موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. آج ہم جو ہے نا ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر شیطان کو ہمارے اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل. مفتی صاحب ہماری دوست کی ایک امی, ان کو وہ ہو گیا الزائمر, بھولتی رہیں. ایک وقت آیا کھانا بھول گئی, اپنا نام, بچوں کا نام, سب کو پہچاننا بند. لیکن جوانی میں اور ویسے بھی ہمیشہ درود بہت کثرت سے کرتی تھی. جب سب کچھ بھول گئی صرف درود یاد ہے. کیا بات ہے. اب یہ جو الزائمر کی بیماری جو آپ بتا رہی ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. عمر کی جتنا عمر بندہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اب تو باقاعدہ یہ مطلب بڑھتی ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ ہر چیز بھول جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا اگر معمول ہونا, انشاءاللہ یہ بیماری کبھی قریب بھی نہیں آئے گی اگر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہو. دوسری بات ہے کہ کمیونیکیشن آپ کی مضبوط رہنی چاہیے اپنے قریبی لوگوں سے, چاہے آپ کے والدین ہوں, چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں, اولاد ہوں. اپنے لوگوں سے کمیونیکیشن کو زیادہ سے زیادہ رکھا کیجئے. ایسے نہیں کہ 3 دن بعد آپ کال کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے, کوئی مہینوں بعد. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھائیوں میں سالوں بعد فون پہ بات ہو رہی تھی, آج تک تو اس حد تک دیکھ رہے ہیں. تو اپنے قریبی لوگوں سے کم روزانہ کی کمیونیکیشن, یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت مفید ہے. ضروری, بالکل ایسی ہے. ہماری گفتگو خیر جاری ہے, اس کو ہم آگے بھی ٹرانسمیشنز میں حصہ بنائیں گے. اب سوالات بڑے رہ گئے. علامہ صاحب آپ سے میرے ذہن میں آتے جا رہے تھے پھر سوالات, کہ کہتے ہیں کہ رسول درود کا جواب دیتے ہیں,
تو پھر یہیں سے بات اگر اس کو بڑھایا جائے گفتگو کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ظاہری طور پہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ویسے موجود ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ نماز میں جب ان پہ سلام بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. امام شافعی کا بھی شعر و فرمان ہے کہ اہل بیت آپ کے فخر و افتخار و فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک کوئی آپ پر صلوات نہ بھیج دے اس کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی. اللہ نے اپنی نماز میں بھی ذکر مصطفیٰ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نماز میں بھی ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود رکھا ہے. تو یہ تو امام شافعی کا فرمان ہے. اور جب اللہ نے حکم رکھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رابطہ ہے نا، آپ کا کمیونیکیشن ہے. تو رابطہ کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زندہ کے ساتھ یا مردہ کے ساتھ؟ یہ اس کو آگے بڑھائیں گے ہم اس کو. بہت شکریہ علامہ کمیل مہدوی جناب، بہت شکریہ. اور کل بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی. اور مفتی حامد محمود صاحب، کیا بہترین اور بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے، کیا بات زبردست. جی بات اگر آپ بھول جائیں تو درود پاک پڑھیں تو وہ بات آپ کو یاد آ جائے گی. کوئی سامان چیز رکھ کے بھول جائیں تو درود کریم کی آپ برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کو سامان واپس مل جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقرر کر دیے ہیں، جو صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. اور جو ایک فرشتہ ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے، پیش کرتا ہے، حاضری دیتا ہے، قیامت تک اپنی باری کا منتظر رہتا ہے، پھر اس کی باری نہیں آتی. تو شاعر کہتے ہیں کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل محمد کی وہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس پہ شریک ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور سلمان عالم اور ماسٹر سمیر دیگر نعت خواہ ان کے ساتھ موجود ہیں. ذرا نعت پیش کیجیے اور پھر ہمیں بریک پر جانا ہے. تیرے نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، چاند تھا چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ ہو 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 اللہ ہو. لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان 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 شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ. تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز، تو آنکھ کی روشنی، دل کی آواز، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ ہو 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 اللہ
پر عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج پر عرش پر جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق حق نما تو ہی تو اللہ 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 اللہ